إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ اے ایمان والو مرد و عورت جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں بالغ ہو چکے ہیں رب العالمین ارحم الراحمین نے ان کے اوپر 12 مہینوں میں ایک مہینہ
جو ماہ رمضان ہے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، اور ان روزوں کی حکمت اور مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر یعنی ماہ مبارک کے اندر تم میں کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، اس ماہ مبارک کے بعد جب اللہ موقع دے اپنے ان روزوں کی قضا پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر جو اس کی طاقت ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ ہے یہ اس روزے دار کا۔ فمن تطوع خیرن، جو زیادہ مسکینوں کو کھلا دے، زیادہ صدقہ خیرات کر دے، اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم خود ہو روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اللہ نے اس میں خیر اور بہتری رکھی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بیٹوں، اور میری قابل احترام ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اس رب ذوالجلال نے ہم گناہگاروں کے لیے ایک بہت خوبصورت موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے، غلاظت سے پاک اور صاف کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے رب کا ہمارے ساتھ محبت کا بڑا خوبصورت یہ طریقہ ہے۔ میرا اور آپ کا رب کل کائنات کا خالق و مالک چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے بنایا ہوا بندہ جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اس کی توفیق سے آئے ہیں، اللہ نے دل میں ڈالا، اللہ نے قدموں کے اندر صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی، اللہ نے ساری رکاوٹیں دور کی، میں اور آپ اللہ کے گھر میں آ گئے۔ یہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ تو اس لیے اللہ کے فضل کرم کا شکر جو ہے ہمارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح اکثر یہ قرآن پاک کی آیت آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت کا شکریہ کرو گے ایک تو وہ نعمت ہمیشہ رہے گی، اور دوسرا یہ کہ اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی دوسرا اعلان بھی سن لو کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا اعلان ہے پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو یہ ماہ مبارک، ماہ بخشش جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے اس کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ صاحب مال ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے اس کے اوپر حج فرض کیا ہے، صاحب مال ہے تو سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح اسلام کی بنیاد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں ان میں دیکھو نمبر 1 ہے ہمارا توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن بن گئے، اللہ کے جماعت میں آگے، نبی رحمت کی امت میں ہم شمار ہو۔ تو فرمایا یہ پہلا ہے کہ آدمی شرک کی گندگی سے دور ہو جائے، نجاست سے دور ہو جائے، مشرک نہ ہو، اللہ کا سچا سچا مومن اور مسلمان بن جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، پھر رمضان مبارک کے فرض روزے ہیں، پھر اللہ نے توفیق دی تو حج ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے اسلام کی اساس اور بیس اور بنیاد ہے، یہ ہماری جو اسلام کی بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، یہ ان 5 چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ
5 وہ لوگ ہیں، 5 جن کے اندر یہ خصائص یا خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے۔ ایک عام مسلمان مومن ہے، اس کے پاس مال نہیں، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں کیونکہ صاحب زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی کتنے بچے؟ 3 بچے۔ اب وہ ایک نماز فرض ہے، ایک توحید ہے، اور تیسرا یہ رمضان مبارک کے روزے۔ دیکھو یہ ماہ مبارک 1447 ہجری، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میری اور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اب یہ 1447 ہجری اور یہ رمضان مبارک کے روزے مکہ میں فرض نہیں ہوئے، مدینے میں بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہجرت کے بعد شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں، اور بعض محدثین دن بھی کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کا نفلی روزہ رکھتے تھے۔ سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ پر، آپ کی امت پر یہ ماہ مبارک کے روزے فرض کر دیے۔ اب اس کے اندر 2 لوگوں کو مستثنا بھی کر دیا، فرمایا جو تم میں بیمار ہے یا مسافر، مثلا اس مہینے میں کوئی جو بیمار ہے، اب بیمار کی بھی 2 قسمیں، ایک وہ بیمار ہے جو عارضی بیمار ہے کہ آج مثلا وہ بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے حکم آ گیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ ماہ مبارک کے بعد، وہ ایک دن میں 2 روزے تو رکھ نہیں سکتا، فرمایا ماہ مبارک کے بعد جب اللہ اس کو موقع دے، اس کا قرض ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ رکھا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ فرض روزے کی قضا پوری کر لے۔ اسی طرح فرمایا جو مسافر ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، صحت مند ہے، آسانیاں ہے، تو سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اگر اسلام نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو فالو بھی کر سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ سفر کے اندر 100 مسائل آتے ہیں، کیونکہ سفر نام ہی تھکاوٹ کا ہے، سفر نام ہی مشقت کا ہے، سفر نام ہی انسان کے لیے بہت سی مشکلات اللہ نے سفر کے اندر، اس لیے دعا ہے نا کہ جب بھی سفر کے لیے جاؤ تو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ میرے سفر میں آسانیاں پیدا فرما۔ تو اس لیے مسافر کو اور مریض کو، ایک دوسرا جو مرض ہے جو مستقل بیمار ہے، ایسا مرض ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ روزے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کتنا خوبصورت دین فطرت ہے، اور اللہ کا اعلان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ اللہ کسی کو اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں، فرمایا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں، فرمایا اشارے سے پڑھ لے، اللہ اکبر۔ اور بلکہ دین میں وسعت اور رحمت دیکھو، فرمایا اگر ایک آدمی بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، بیمار ہو جائے، محتاج ہو جائے، فرمایا اللہ کی اتنی رحمت ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا جوانی کے عالم میں جو روزے رکھتا رہا، جوانی کے عالم میں جو تہجد پڑھتا رہا، جوانی کے عالم میں جو قیام کرتا رہا، جوانی کے عالم میں جو رکوع اور سجود کرتا رہا، فرمایا رب کی رحمت ہے کہ اللہ اس کو اسی طرح جس طرح جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے رب کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر۔ تو اس لیے یہ ماہ مبارک، جس طرح میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں وہ حدیث سنائی تھی، راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، سب سے انسان کی ذلت کی حالت جو ہے اس کی ناک رگڑنا ہے، اور اسی لیے رب رحمان کو اس مرد کی، اس عورت کی وہ حالت بڑی پسند ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ سجدے کی حالت ہے۔ فرمایا جب میرا بندہ اور یہ عورت نماز میں سجدے کی حالت میں یہ ناک زمین پہ لگاتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے میری بارگاہ میں یہ ناک زمین پہ لگائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ناک زمین پہ لگائی سجدے میں، ادھر ہے ذلت کی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت کی اس ناک سے محفوظ فرمائے۔ راغم انفہ، راغم انفہ۔ اور اس مرد اور اس عورت کی بدبختی میں، بد نصیبی میں اور جہنمی اور دوزخ میں کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ کائنات کا امام آمین کہہ رہا ہے اور نوریوں کا سردار دعائیہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ فرمایا جس کی زندگی میں وہ بالغ ہو چکا ہے، روزے فرض ہیں، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا،
فرمایا رغیم انفہ آقا اعلان فرما دیجیے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور آقا نے فرمایا آمین، اللہ قبول فرما لے، ایسا مرد عورت واقعی بد نصیب ہے. تو اس لیے اللہ نے موقع دیا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا آئندہ ماہ مبارک کا چاند زندگی میں ہے یا نہیں، کسی کو نہیں پتا. اور اللہ نے موقع دے دیا اور فرمایا جب چاند نظر آ جائے، آقا کی پہلی خوشخبری آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جو مرد عورت چاند نظر آ گیا، اللہ اکبر، اور بھی چاند ہے نا، محرم کا بھی ہے، سفر کا بھی ہے، ربیع الاول کا بھی ہے، ربیع ثانی کا بھی ہے، جمادی الاولیٰ کا بھی ہے، جمادی الثانی کا بھی ہے، رجب کا بھی ہے، شعبان کا بھی ہے. اور آپ غور و فکر کریں، دعا سب چاند کی ایک جیسی ہے، دعا میں فرق نہیں اللہ نے رکھا. فرمایا میرے محبوب یہی دعا ہے، چاہے محرم کا ہے چاہے رمضان کا ہے. فرق کیا ہے؟ فرمایا اس چاند کے بعد من قام، ادھر نہیں من قام، یعنی محرم کا چاند ہو تو من قامہ کی حدیث نہیں آئے گی. فرمایا من قام رمضان، رمضان کا چاند فرمایا نظر آ گیا ہے تو مومن ہونے کی شرط ہے، توحید والے کی شرط ہے، کیونکہ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. جتنے مرضی سجدے کر لے، جتنے مرضی رکوع کر لے، جتنے مرضی قیام کر لے، کیونکہ اللہ نے شرط رکھی ہے ایمانن. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہو، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. فرمایا جب وہ قیام کرے گا، کون سا؟ عشاء کے بعد، جس کا نام آج کل علماء کرام نے تراویح رکھا ہے. حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. اس کو کہا گیا قیام اللیل، اور اس کے 3 وقت ہیں. ایک عشاء کے بعد، ایک عشاء کے بعد رات کے درمیانی حصے میں، اور ایک وقت عشاء کے بعد درمیانی رات گزر گیا سحری کا وقت، یعنی فجر سے پہلے. اللہ اکبر. فرمایا یہ قیام اللیل کا 3 وقت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ماہ مبارک میں جو باجماعت قیام کروایا نا، باجماعت، وہ تینوں ٹائم کروایا ہے. عشاء کے فوراً بعد بھی، رات کے درمیانی حصے میں بھی، اور رات کے آخری پہر میں بھی. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں جب آخری پہر قرآن پڑھنے والا صاحب قرآن ہو، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والا صاحب قرآن ہو، اور مسجد نبوی ہو، اور شہر مدینہ ہو، سبحان اللہ، امام کائنات ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مقتدی اور سامع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین. آقا نے فرمایا جب قرآن پڑھ رہے تھے صحابہ کہنے لگے جس وقت آپ نے آخری پہر میں قیام اللیل کروایا، ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہیں ہماری سحری ختم نہ ہو جائے. اور ایک دل یہ بھی کرتا تھا اور سحری جائے تو جائے، لیکن قرآن سننا جو بھی زبان مصطفیٰ سے، اس کی لذت کیسے ملے گی؟ اس لیے یہ قیام اللیل ہے، اللہ موقع دے. اچھا یہاں ایک اور بھی بات، ہمارے علماء مغالطہ دے، میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، کئی ہمارے بچے بچیاں اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ جی ہمیں رات کو تراویح پڑھنی پڑے گی، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اور ہمارے بعض نوجوان اس لیے روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بات دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. روزہ فرض ہے، قیام فرض نہیں ہے. اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ جو بھی کرتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے فرشتے بٹھائے ہیں نا کرامن کاتبین، یہ جو آپ کا دائیں طرف کا فرشتہ ہے یا میرا، اس کو پتہ ہے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اتنا ثواب لکھنا ہے، اکیلے پڑھی ہے تو اتنا ثواب لکھنا ہے، حج کیا تو اتنا ثواب لکھنا ہے. اس نے زکوٰۃ کما حق ہو، کیلکولیٹر صحیح مارا، ڈنڈی نہیں ماری، ہیلا نہیں کیا، بہانہ نہیں کیا. اللہ کو تو پتہ ہے نا میں نے اس کو اتنا مال دیا ہے، 1 لاکھ ہے تو اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ استغفر اللہ. اور جس رب نے دیا شکر کر، تجھے اللہ نے دین والا بنایا. ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ لیتے ہیں. یہ شکر نہیں کہ زکوٰۃ دے تو ہیلے بہانے کرنا. اب بنی اسرائیل قوم کی طرح جنہوں نے مچھلی میں ہیلے بہانے کیے،
قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کی شکلیں بندروں اور خنزیر جیسی بنا دی۔ استغفر۔ اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے نا ہیلے نہ کیا کرو، بہانے نہ بنایا کرو، صحیح سچا سچا۔ ایک ہوتا ہے بھول کے، ایک ہوتا ہے ارادے سے گناہ کرنا۔ آپ کو پتا ہے فیکٹری میں اتنا مال پڑا ہے، آپ کو پتا ہے میری دکان میں اتنا مال پڑا ہے، آپ کو پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، آپ کو پتا ہے میرے گھر میں اتنا زیور ہے، میرے گھر میں اتنا سونا ہے، تو پھر کیوں ایسے بہانے بناتے ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے؟ کیونکہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تھا، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے جو زکوٰۃ کی ایک رسی بھی روکے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو زکوٰۃ میں ہیلے بہانے کرتا ہے وہ اللہ کا بھی مجرم ہے۔ اگر اسلامی ملک ہو، اسلامی قوانین ہو، تو اسلام کی حد اس کے اوپر جاری ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان فرمایا، اسے یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ جب تک یہ یقین کر لو گے، اور میں نے شروع میں کہا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو، اور اس حدیث سے بھی بچ جاؤ گے جس میں یہ راغب انفوں کے الفاظ آئے ہیں کہ اس میں ناک خاک آلود ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس میں دیکھو میں نے جو آپ کو بتایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس لیے روزے کا تراویح کے ساتھ جو تعلق جوڑتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا روزے کی پوچھ ہوگی، تراویح کی پوچھ نہیں ہوگی، وہ سنت ہے، نفلی عبادت ہے۔ فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے اچھا تو نے روزہ نہ رکھا، یعنی روزہ رکھا تو تراویح نہ پڑھی، تیرے روزہ نہیں، بات غلط شیئر نہ کیا کرو۔ روزہ فرض ہے، قیام اللیل فرض نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار باجماعت پڑھائی ہے۔ آپ بلوغ المرام سے لے کر بخاری شریف تک کسی بھی حدیث کا کتاب کے باب میں کتاب الصیام کھول لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا نے 3 دن پڑھائے۔ چوتھے دن صحابہ کا جمع غفیر ہے مسجد نبوی میں کہ آج ہم قیام میں آقا کے پیچھے قرآن سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہے جو آج روزہ مبارک ہے۔ اللہ سب کو یہاں بھی درود و سلام پڑھنے کی اور وہاں جا کے بھی درود و سلام پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ روزہ مبارک پہ جو کفیت ہوتی ہے وہ یہاں کفیت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے دعا کیا کرو اللہ جس طرح میں یہاں درود و سلام پڑھتا ہوں تیرے محبوب پیغمبر پر ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، اللہ میرے زندگی میں وہ دل لا کہ میں روزہ مبارک کے پاس جا کھڑے ہو کے آقا کے اوپر درود و سلام پڑھوں۔ آج وہ روزہ مبارک ہے۔ آپ نے جب مسجد نبوی میں صحابہ کی باتیں سنی، آوازیں آ رہی تھی کیونکہ رش تھا بہت زیادہ، آپ نے پوچھا لوگ کس لیے آئے؟ فرمایا وہ جو 3 راتیں آپ نے قیام کروایا نا، صحابہ کرام آپ کا قرآن سننے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پیغام بھیجا ان کو کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کیونکہ وحی کا زمانہ ہے۔ اللہ تمہارا اشتیاق اور محبت، قرآن کے ساتھ پیار، سننا سنانا، اور یہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور یہ لمبی لمبی رکعتیں ادا کرنا، کہیں تمہارا رب فرض نہ کر دے۔ اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین۔ آقا کی حدیث آج میرے لیے اور آپ کے لیے باعث رحمت اور سکون ہے۔ اور یہ جو آج کا جاہل ملا کہتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو قیام بھی کرنا پڑے گا، یہ اس حدیث میں بھی آ گیا۔ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، میری امت پہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ فرمایا اللہ توفیق دے تو پڑھو، جس طرح وہ 12 سنتوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، جو رات دن 12 سنتیں ادا کرے گا۔ کتنی سنتیں؟ 12 12 سنتیں، 2 فجر کی ہیں، 6 ظہر کی ہیں، عصر کی کوئی سنت نہیں، 2 مغرب کی ہیں، 2 عشاء کی ہیں، کتنی ہو گئی؟ 12۔ فرمایا جو مرد عورت رات دن میں 12 سنتیں ادا کرے گا، اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کا خوبصورت گھر بنائے گا۔ دیکھو اللہ یہ فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، آقا نے کتنی فضیلت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح یہ قیام اللیل ہے جو میں حدیث ابھی شیئر کی آپ کے سامنے۔ چاند نظر آ گیا، من کام، کیوں؟ ابھی روزہ نہیں رکھا، سحری نہیں آئی، عشاء کی اذان ہو گئی،
माशाल्लाह हुफ़ाज़ किराम आ गए, उन्होंने इशा की नमाज पढ़ाई, क़ियामुल लैल शुरू हो गया। आप देखो उस हदीस में भी यही पहले यही है, मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन, जो इस माह मुबारक की रात को क़याम करेगा, शर्त क्या है, काफिर ना हो, मुशरिक ना हो, बिदती ना हो, सच्चा सुच्चा अल्लाह के नबी का गुलाम हो, और साथ ये रियाकारी ना हो, किसी को राजी करना मकसद ना हो। फरमाया वह इहतिसाबन, सवाब समझते हुए, रब की रजा की खातिर। फरमाया फिर मिलेगा क्या, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इन अल्फाज पे गौर करना, इसमें सगीरा का जिक्र नहीं, इसमें कबीरा का जिक्र नहीं। रब की रहमत का देखो कितनी वुसअत है, अल्लाह अकबर। शैतान बांध दिया गया, जन्नत को ढक्कन रख के बंद कर दिया गया, फरिश्तों को फैला दिया गया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, साथ ही ये पैगाम आ गया, फरमाया ये काम कर ले, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जितने गुनाह पहले तू कर चुका है, क़याम तू शुरू कर दे, रब कहता है मैं तेरे सारे माफ कर दूँ। अभी रोज़ा नहीं रखा, अभी सहरी नहीं खाई, जिसमें आका ने फरमाया था सहरी में बरकत है। अब यहाँ नियत का मसला भी आ गया, पूरे महीने की इकट्ठी नियत भी कर सकते हो। चांद नजर आ गया, नियत दिल के इरादे का नाम है। ये जो कैलेंडरों के ऊपर लिखा हुआ है ना, वापिस सौमी गदन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये आका का फरमान नहीं है, किसी अइम्मा का भी पैगाम नहीं है, किसी औलिया अल्लाह का भी पैगाम नहीं है, ये हमारे बर्रे सगीर के उलमा की इजाद है। और फ़ेलुल क़ल्ब, नियत दिल के इरादे का नाम है। कोई ऐसा अल्फाज नहीं जिससे आप नियत कर सकें। आप दिल में इरादा करें, चांद को देखें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमरी, दुआ करें और साथ नियत करें अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं तेरे तौफीक से सारे इस माह मुबारक के फ़र्ज रोज़े रखूँ। एक तो ये है, और दूसरी बात यह है अगर वो सारे महीने की नहीं तो रात सोने से पहले, क्योंकि फ़र्ज रोज़े की नियत रोज़ा रखने से पहले करना ज़रूरी है। नफली रोज़े की नियत आप बाद में भी कर सकते हैं, फ़र्ज़ की बाद में नियत नहीं कर सकते। फ़र्ज़ के लिए शर्त है, ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ है कि आप रोज़ा रखने से पहले नियत करें कि मैं ये फ़र्ज़ रोज़ा रख रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरे महीने की इकट्ठी कर लें, ताकि किसी वक्त आदमी भूल जाए तो, क्योंकि नियत के बगैर अमल कबूल नहीं होना। तो इसलिए अब सहरी का वक़्त आया, फरमाया सहरी में बरकत है, सुबहान अल्लाह। और साथ ही फरमाया और सहरी में तख़ीर किया करो। और सहाबा फरमाते हैं इतनी तख़ीर के 50 आयतें को आदमी पढ़ लेता है ना, उससे पहले आप सहरी, ये नहीं रात 12 बजे सहरी खा के सो गए, ये सुन्नत नहीं है। और आका का फरमान भी है सहरी में देर करो और इफ्तारी में जल्दी करो। फरमाया जब तक ये मेरी उम्मत इन दो चीज़ों पे पाबंद रहेगी, अल्लाह की रहमतें, खैर और बरकतें उन पे नाज़िल होंगी। अल्लाह, इसलिए सहरी में। और दूसरी हदीस सहरी के बारे में आका ने फरमाया सहरी में खजूर खाना भी मेरी सुन्नत है। आज हुक्मा कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, वो आका ने तो सदियों पहले कह दिया था, हमने ये समझ लिया कि इफ्तारी में खजूर, और 24 घंटे रमज़ान के अलावा खा सकता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ माह मुबारक भी समझते खजूर खानी है। और अल्लाह के बंदो, ये जो कहते हैं विटामिन ए, बी, सी, माशाल्लाह यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, माजरत के साथ डॉक्टर वीर असलम साहब हैं, मेरे डॉक्टर हारून साहब हैं, और भी बैठे, हमें कहते हैं जी ये गोली खाओ, ये विटामिन खाओ, ये आपके कमी हो गई। और अल्लाह ताला ने देखो अपने बंदों के लिए ये खजूर ऐसी नेमत रखी है, अल्लाह ने सारे विटामिन, सारे मिनरल्स अल्लाह ने इस खजूर में रखे हैं। और इसलिए आका ने फरमाया ना, और सहरी में खजूर खा, सारा दिन इंशाअल्लाह ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और सुन्नत तरीके पे रखेगा, अल्लाह तेरा ये अजर भी अता फरमाए। और जो मैंने ये कहा था ना कि सारे अमलों का अल्लाह ने, ये जो मेरा और आपका फरिश्ता है ना, दुआ करो ये सोया रहे और ये काम करता रहे, ये जागता रहे, क्योंकि हम काम करते रहे अच्छे, और ये लिखता रहे, ये ना ये आराम से बैठा हो और ये धड़ाधड़ कलम चलती रहे। अल्लाह ताला इसके लिखने से हमें महफूज फरमाए। तो ये जो मेरा और आपका ताई ज़्यादा फरिश्ता है ना, नेकियों वाला, अल्लाह ने इस रोज़े का अजर इसको भी नहीं बताया, बाकी सारे अमलों का पता है। और हदीस क्या है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। आका ने फरमाया कि मेरे रब का ऐलान सुन लो, रोज़ा रब कह रहे हैं मेरे लिए, ली मेरे लिए,
اور اللہ کہتے ہیں اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حج کرنے کو جائے نا تو اس نے احرام باندھا ہے، عمرے پہ جائے تو احرام باندھا ہے، تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، اندر کے معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یہ چادر جو احرام کی باندھی حرام کیا یا حلال کیا، یہ تو اندر کا معاملہ ہے نا، ٹکٹ حلال کیا یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، لیکن لوگ دیکھنے والا یار یہ احرام باندھا حج کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھا ہے کدھر جا رہے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں یہ نشانی ہے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے یا بندے کو پتہ ہے یا بندے کے رب کو پتہ ہے، اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ آپ نے وضو کیا، اس لیے آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان کے روزے کی حالت میں وضو کرو نا تو کولی میں اتنی شدت نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، بڑے آرام سے کلی کرو تاکہ حلق کے اندر پانی نہ چلا جائے۔ اب دیکھو منہ میں پانی ڈالا ہے، یہ رمضان تو ماشاءاللہ بڑا باعث برکت ہے، موسم ٹھنڈا ہے، کوئی پیاس کی اتنی شدت نہیں ہے۔ یہ میرے بزرگ یہاں بیٹھے ان سے پوچھو جنہوں نے جون جولائی کے روزے رکھے، اللہ اکبر، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے۔ آج تو روزے ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اور گناہ بھی پاک اور بیماریوں سے بھی پاک۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں جی بھوک رکھو بھوک رکھو، تو روزہ رکھو سارا مسئلے ٹھیک ہو گئے۔ اب تو غیر مسلم جو ہے اپنے مریضوں کو کہہ رہے ہیں اور 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا کرو، اوے اپنے معدے کو چھٹی کراؤ، یہ چکی چل چل کے نا خراب ہو رہی ہے، اس کو ذرا فرصت دو۔ ہم نہ رات فرصت دیتے نہ دن فرصت دیتے، تو بیمار ہی ہونا ہے نا۔ اس لیے آقا نے فرمایا عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر پڑھ لو، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ اے مومن کا سونا بھی عبادت ہے، اللہ اکبر۔ آج اگر رمضان آ گیا، دن سونے کو اور رات جاگنے کو، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں رات کو ضرور سویا کرو، اللہ تعالیٰ نے اندر چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، میرے اندر بھی آپ کے اندر، ان کے پاس اللہ نے اوزار بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے ٹیشوز ہیں، جو ہمارے جوڑ ہیں، یہ جو ہمارے پٹھے ہیں، مسلز ہیں نا، اللہ نے ہمارے اندر ڈاکٹر رکھے ہیں۔ جب ہم بندہ سو جاتا ہے نا اس نیند کی حالت میں، اس لیے دعا اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں مر رہا ہوں، مرا ہوا ہے نا، میت ہے نا، مردہ ہے نا، اللہ نے قلم بھی اٹھا لی ہے، اللہ اکبر۔ وہ جو اندر چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر اللہ نے رکھے ہیں ان کے پاس وہ سارے اوزار ہیں، جب تو سوئے گا نا تو ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ہمارے اندر جتنی کو تھوڑی تھوڑی پیچھے کوئی مسئلہ ادھر ہو گیا، کوئی مسائل ایسے ہو گئے، کوئی ایسے ہو گئے، اللہ کی رحمت سے وہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہمارے سارے معاملات کو دوبارہ ٹیوننگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو ماشاءاللہ سارا جسم پھر فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ آج کیا نہ رات نہ دن، اب دن کو سوئے گا وہ ڈاکٹر کام نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَاكِنًا، اللہ نے ہمیں دے کے، کیونکہ ہمیں رب نے بنایا نا، اللہ کو پتہ ہے رات سکون کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات معیشت کے لیے، حرکت کرو محنت کرو۔ اور اس لیے یہ جمعے والا دن ہے تو جہاں جمعے کی آیات ہیں، فرمایا جس وقت جمعے کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دین معیشت کے لیے، رات سکون سونے کے لیے۔ آج کل ہمارے نوجوان معذرت کے ساتھ ادھر رمضان کا مہینہ ہے کو کرکٹ شروع کر لیتا ہے، ہمارے کھانے پینے کو بھول جاتے ہیں، ساری رات سحری چل رہی ہے، ساری رات کھایا پیا۔ اب وہ ہمارے ڈاکٹر جو اندر اللہ نے رکھے ہیں وہ کیسے کام کریں گے؟ پھر کہتا ہے یہ میں بیمار ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اس روزے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے یا اس کے بندے کو پتہ ہے؟ کیوں؟ منہ میں پانی ڈالا ہے، کون سی طاقت روک رہی ہے؟ تو آدھا اندر چلا جائے، آدھا باہر پھینک دو۔ کسی کو پتہ ہے اس نے روزہ توڑ لیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، جس نے اجر دینا ہے۔ اور اس طرح کمرے میں ہے، دروازہ بند ہے، سامنے فریج نظر آ رہی، ماشاءاللہ نعمتوں سے بھری ہے، اللہ سب کی فریجیں نعمتوں سے بھر دے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے جو کھانے کے دسترخوان ہے سحری افطاری میں برکت کثیر عطا فرما، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اب وہ فریج سامنے ہے، بڑے بڑے پھل پڑے ہیں، سوغاتیں پڑی ہیں، مٹھیائی پڑی ہے، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، دروازہ کھولا منہ میں ڈال دیا، کس کو کیا پتہ ہے روزہ ہے؟ اس لیے آقا نے فرمایا میرے رب کا اعلان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یہ فرشتہ نہیں لکھے گا۔ اللہ کو پتہ ہے
کہ روزہ اس نے رکھا ہے صحیح رکھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، جن کاموں سے منع کیا ہے جان بوجھ کے نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بکواس نہیں کرتا، گندی باتیں نہیں کرتا، موبائل پہ گندے پروگرام نہیں دیکھتا۔ اس لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین کے بابا جانی کہا کرتے تھے، لوگو اور سن لو، صالح کون ہے، نیک کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس کی تنہائی پاک ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب موبائل نہیں تھا، میں اس صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب علی نے فرمایا جس کی تنہائی پاک ہے، خلوت میں اچھا ہے۔ آج تو موبائل ہمارا لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ تو اس لیے یہ روزہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا محبوب عمل ہے، اور اس سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے حدیث پڑھی، من قام، اور آگے جب سحری کرے گا، روزہ رکھے گا، تو یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے جاگ نہیں آئی، رات کو اس نے نیت کی، میرے نوجوان بچے بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ نے توفیق دیا ماشاءاللہ صحت مند ہے، تو وہ یہ کرے نیت کے مطابق روزہ جاری رکھے۔ یہ نہیں اٹھ کے اذان ہو گئی ہے، سحری کا وقت ختم، کو پانی پی رہا، کو دودھ پی رہا، پجو نسو افرا تفریق۔ اللہ نے توفیق دی ہے، رات کو نیت کی تھی، تو اس لیے آپ اپنا روزہ جاری رکھیں بغیر سحری کے، انشاءاللہ اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے گا۔ ہاں اگر یہ سمجھتا ہے میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، تو میں اتنا لمبا جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسلام نے اجازت دی ہے، وہ پھر اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ رمضان کے بعد روزہ رکھ لے۔ اس لیے روزے کی حالت میں جن چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ من صام رمضان ایمان، دوسری حدیث میں یہ جو روزہ رکھے گا، فرمایا اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف۔ آگے تاخیراتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، اللہ میری اور آپ کی زندگی میں لے آئے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اللہ ان 5 راتوں میں جن کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، فرمایا من قام لیل، ان 5 راتوں میں جو قیام کرے گا، اللہ نے ان 5 راتوں کا قیام رمضان کے قیام کے علاوہ ذکر کیا ہے، فرمایا جن طاق راتوں میں قیام کرے گا تو یہ اعلان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سحری میں بھی کھجور کھاؤ، افطاری میں بھی سنت طریقہ یہی ہے، کھجور کھاؤ اور اس کے مطابق افطاری کی دعا کرو، دیر نہ کیا کرو۔ اور یہ جو اذان کا مسئلہ ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے، ہماری مسجد میں اذان ہوگی تو پھر کھولیں گے فلاں، نہیں، اذان جو کہنے والا ہے آپ کو پتہ ہے وہ روزہ افطار کر کے اذان کہتا ہے، اذان کے ساتھ افطاری کا کوئی تعلق نہیں ہے، افطاری کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، ٹائم کے ساتھ ہے، وقت ہو گیا ہے بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھول لیں، انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق خیر میں آ جائے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ نے جب روزہ کھولنا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ جو دعائیں لکھی ہیں کہ روزہ کھولنے کی، یہ دعا بھی آقا سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت کون سی ہے جو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں؟ جب کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دودھ پی لیا، جو بھی نعمت اللہ، فروٹ کھا لیا، تو کیا پڑھنا ہے؟ ذہب الظمأ فابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ پانی پیا، دودھ پیا، میری آنتڑیاں جو خشک تھی، پیاس تھی، وہ ختم ہو گئی، وہ گیلی ہو گئی، تر بتر ہو گئی۔ اللہ روزہ میں نے آپ کے حکم سے رکھا ہے، اللہ آپ کو حکم سے رکھا ہے، تو میرا اجر جو ہے اللہ تیرے ہاں ثابت ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں، میرے بندے نے میرے نام پہ روزہ رکھا، میرے نام پہ روزہ افطار کر لیا ہے، تو اس لیے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کا اجر ثابت کر دیا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے پہلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ کی حضور دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ جو چند باتیں کی اللہ کی توفیق سے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ روزے کے بارے میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو میرا موبائل نمبر لکھا ہے، تو آپ واٹس ایپ پہ اپنا تعارف کروا کے یہ پوچھ لیں کہ میرے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، فون کر کے کسی بھی وقت مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں شرعی طریقے سنت طریقے کے مطابق سحری، افطاری، قیام اور روزہ رکھنے کی، اللہ ہمیں ہمارے بچوں اور بچیوں کو اللہ فرض روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نابالغ بچے بچیاں روزے رکھتے ہیں ان کا کھاتا نہیں ہوتا، فرشتے نہیں ہوتے، ان کا ثواب جو ہے ان کے والدین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے جو بچے آج کل ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا ہے تو آپ ان کو بھی روزے رکھوائیں، اللہ تعالیٰ ان کا اعمال جو ہے وہ نیکیاں آپ کے کھاتے میں گے، تو یہ بھی فائدے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
قاری عثمان صاحب. مجھے درس دے دیں صبح. ہاں نماز تو فرض نماز کے فوراً بعد. ٹھیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انشاءاللہ الرحمن آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک میں قرآن کا مہینہ ہے. فجر کی نماز مختصر کے بعد 10 منٹ درس قرآن کا سبق ہوتا ہے. میری آپ احباب سے یہ قرآن کی دعوت ہے کہ 11 مہینے سستی میں گزر جاتے ہیں، تو اس مہینے قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے روزہ رکھ کے جامعہ مسجد خورشید میں آئیں، با جماعت نماز ادا کریں. اس کے بعد 10 منٹ جو ہے وہ درس قرآن سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اتوار کو افطاری سے پہلے نماز مغرب کی فرض نماز کے بعد چند منٹ جو ہے وہ درس قرآن محترم جناب قاری عثمان صاحب دیں گے. دوسرا کچھ دعاؤں کی درخواست ہے. ایک بھائی ہے، اس کی خالہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے بزرگ نمازی تھے، پرانے دوست جانتے ہیں، حاجی خورشید احمد صاحب جو کہ قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. ان کے بیٹے ہیں عرفان خورشید، فرح گل، عادل خورشید کے بڑے بھائی عامر خورشید جو کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا نماز جنازہ ابھی نماز جمعہ کے بعد اسی مسجد میں ادا کیا جائے گا. دوست احباب نماز جنازہ پڑھ کے جائیں. یہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جو روزہ رکھ نہیں سکتا وہ کسی کو روزے وہ میں نے ابھی مسئلہ بتایا ہے. تو فدیہ تو طعام مسکین، آپ روز کسی کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. ایک تو ائمہ کے بارے میں آتا ہے وہ پورے مہینے کے 3 مسکینوں کو گھر میں بلاتے تھے، ان کو 3 مسکینوں کو کھانا کھلا کے پورے مہینے کا فدیہ ادا. باہر جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی ہے آپ کر سکتے ہیں. حافظ صاحب کے نانا نانی اور دادی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. حافظ عبدالعادی کے دادا دادی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور جو ان کے دادی اور دادا بیمار ہیں اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حافظ ابو بکر کے والدین اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ جو ابھی مسئلہ میں نے وضاحت کی ہے روزہ سحر افطار کرنے میں اذان کی شرط ضروری ہے، تو میں نے بتا دیا ہے کہ افطاری میں اذان کی شرط نہیں ہے، لیکن ادھر شرط ہے سحری میں، کیونکہ فرمایا جب سحری کی اذان شروع ہو جائے تو اپنا کھانا پینا جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیں. کاروبار میں برکت دو. اس وقت مسائل ہیں رزق کے، اللہ سب کے رزق میں برکت کثیر عطا فرما. ڈاکٹر انصر صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما. اویس بٹ صاحب بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرما. ڈاکٹر سیام صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما. جن بہنوں کا بھائی نہیں اللہ ان کو بھائی جیسی نعمت عطا فرما. اللہ تیرے گھر میں بے اولاد جوڑے آئے ہیں، اللہ ان کو اس خطبہ جمعہ رمضان کی برکت سے اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. اور ہاں جن کے بچے بچیاں نوجوان ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. ہمارے اس مسجد کے نمازی حاجی اسحاق صاحب الوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما. ہمارے مسلمان مظلوم دنیا میں خاص کر غزہ کے جہاں بھی ہیں اللہ سب کی غیبی مدد فرما. بھائی محسن کے والدین بیمار اللہ ان کو صحت عطا فرما. یہ ہمارے ایک جماعتی دوست ہیں جامعہ مسجد ربانی کے صدر بھی ہے ملک عبدالوحید صاحب، وہ قضاء الہی سے فوت ہو چکے ہیں. ان کا بھی نماز جنازہ 2:30 بجے ادا کیا جائے گا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. نوجوان اور یہ بہت اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے. میرے ایک دوست ہیں فرخ حسن صاحب، ان کے والد صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ارسلان کے والد کو کینسر اللہ ان کو صحت عطا فرما. شیخ ارسلان کے ماموں بیمار اللہ ان کو صحت عطا فرما. شیخ زین کی بھانجی بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما. شیخ اجاز صاحب ان کی عالیہ اللہ ان کو صحت عطا فرما. شیخ ندیم صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرما.
حافظ شہزاد صاحب بیمار اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے فوت ہو چکے ہیں اس میں میرے اور آپ کے والدین بھی ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما۔ خاص کر میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان والدین نے مجھے یہ سبق یاد کروایا۔ میرے روحانی بھی باپ تھے، میرے حقیقی بھی باپ تھے، تو اس لیے میرے اس باپ کے لیے جس قبر میں لیٹے جنہیں مجھے یہ سبق بول سکھائے، اللہ کی توفیق سے جو میں نے آج آپ کو سبق سنایا، اللہ ان کی قبر کے اوپر رحمت برکتیں نازل فرما، اور آپ میں سے جن کے والدین قبروں میں لیٹے رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ، اگر زندہ ہیں تو پھر بھی دعا کی ضرورت ہے، اللہ ان والدین کا سایہ اپنی اولاد پہ تدیر قائم فرما، بیمار ہے تو ان کی بیماریاں دور فرما، پریشان ہے تو بچوں ماں باپ کو پریشان نہ کیا کر، ماں باپ کو پریشان نہ کیا کر۔ آج کل اکثر ماں باپ بیمار ہیں بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے، بچوں کی بغاوت کی وجہ سے، بچوں کی سرکشی کی وجہ سے۔ خدا را اپنی اصلاح کر لو، اے ماں باپ کو تو معاف کر دیو، ماں باپ کو پریشان نہ کیا کرو۔ یہ وہ ہے جنہوں نے سب کچھ ہمارے اوپر قربان کر دیا، مال قربان، جوانی قربان، صحت قربان، تو اس لیے اپنے والدین کو پریشان نہ کیا کرو۔ یہ آج کے خطبے کا ٹپ ہے ان نوجوانوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ ساری نعمتیں مل جانی ہیں، ماں باپ کی نعمت دوبارہ نہیں، پھر تو قبراں دے جا کے سرانے چیکا مار مار کے رونا ہے، تو کیا ہی بہتر ہے تو زندگی میں رج کے ان کی خدمت کر، ان کے پاؤں دبا، ان سے دعائیں لے، تو دیکھ پھر اللہ کی رحمت، کتنے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑا پیر جو کامل پیر ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وہ ماں باپ ہیں جن کی دعا بھی قبول ہے۔ ممکن ہے میں نے دعا کی قبول ہو یا نہ ہو، اور والدین کی دعا پر دعا گارنٹی شدہ ہے، تو اس لیے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دوستوں کی خواہش کے مطابق آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے والدین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو اگلے جمعے ساتھ لے کر آؤ، کیونکہ بعض والدین اپنے بچوں سے بات نہیں نہ کرتے، چلو لے کر آ جاؤ۔ انشاءاللہ قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، انشاءاللہ قرآن بھی اثر کرے گا، آقا کا فرمان بھی اثر کرے گا۔ اس لیے آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اللہ کی توفیق سے والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ عز وجل واعظم واعظم اکبر۔ جو دوست کھڑے ہیں ان کو جگہ دے دیں، بھائی یاسین یا سائڈ پہ مصلی بچھا دیں۔ اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں، صفیں درست کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، پہلے اگلی صفوں کو پر کر لیں، اپنی شلواریں پتلونیں تہمہ ٹخنوں سے ہمیشہ اونچی رکھیں، اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ صفیں درست کر لیں اور شور مت کریں، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر اللہ